الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم حاضرین، آپ لوگوں کو اس کا علم تھا کہ آج ہمارا درس رہے گا اولاد کی تربیت سے متعلق۔ دیکھیے، آدمی کا کسی بھی مرد یا عورت کا نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گود بھر جائے، اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ یہ ہر ایک کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے، بشرط یہ کہ وہ اولاد نیک ہو۔ نیک شرط ہے۔ اسی واسطے قرآن حکیم کے اندر دعائے خلیل کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد تو مجھے دے۔ دیکھیے، اولاد جب مل جاتی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ اولاد ہوئی اور ہم اولاد کو یوں ہی چھوڑ دیے، ایسے نہیں چلتا۔ اس کی تربیت ضروری ہے۔ اسلام میں تربیت کا ایک مقام ہے۔ اسلام نے تربیت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ والدین اور سرپرستوں کو تربیت کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے ذریعے اپنے لیے جنت کا سامان تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ نہیں، اس سے پہلے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، ایسی آگ ہے، اس کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو سخت مزاج، ترش روح، ایسے ملائکہ اس کے اوپر مسلط ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو وہاں پہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب آئیے، تربیت کے موضوع سے پہلے بلکہ تربیت کے موضوع کے ضمن میں ہم یہ بات بتائیں گے۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ بچے کی تربیت کا آغاز بچے کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ ایک عالم کے پاس ایک آدمی آ کر کہا کہ میرے بچے کی تربیت کرنا ہے، آپ اس کے لیے کچھ امور کی طرف رہنمائی میری کیجیے۔ تو عالم صاحب نے کہا، آپ کے بچے کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرے بچے کی عمر 4 مہینے ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ بچے کی تربیت سے اہم امور حاصل کرنے کے لیے اس وقت جو تم آئے ہو، یہ بہت دیر لگا دی تم نے۔ وہ آدمی پریشان ہوئے، ارے ابھی تو میرے بچے کی عمر 4 مہینے ہے، 4 مہینے ہے،
ابھی تو تربیت کے سارے مراحل باقی ہیں، یہ کیسے میں نے دیر لگا دی؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ بچوں کی تربیت کا آغاز بچوں کی پیدائش سے نہیں ہوتا، بلکہ بچے کے باپ کو جب رشتے ازدواج کی تلاش کی ضرورت پڑی اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ بچے کی تربیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب تم اپنی زوجہ کے لیے ایک نیک عورت کا انتخاب کرنا، جب تمہارے لیے رشتے کی تلاشی ہوئی اسی وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس واسطے کے عورت جب نیک ہوگی تو بچوں کی تربیت کرے گی، عورت اگر بد ہے تو بچوں کی نیک تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ماں اپنے بچوں کو اسلامی ڈھنگ میں کیسے ڈھلا سکتی ہے؟ نیک ہو تو یہ تمام امور وہ بجا لا سکتی ہے۔ اسی واسطے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کتاب الرضاء کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم فی کتاب الرضاء۔ جہاں پہ دودھ پلانے کے مسائل کے ذکر پر احادیث جمع ہی مسلم کے اندر، وہاں پر یہ حدیث ہے کہ الدنیا کلها متاع، یہ پوری دنیا مال و دولت ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، اللہ اکبر، کیسے کیسے معدنیات ہیں، یہ دنیا پوری کی پوری مال و دولت ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، لیکن اس دنیا کا بہترین سامان اور اس کائنات کا بہترین سرمایہ وہ نیک عورت ہے، المرأة الصالحة، وہ نیک عورت ہے۔ اور بخاری کتاب النکاح کی ایک روایت ہے، روایت اس طرح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 4 بنیادوں پر نکاح کی جاتی ہے، یعنی عورت کا نکاح 4 بنیادوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، یا تو اس کی مالداری کو لوگ دیکھتے ہیں، ولی جمالہا، یا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ولی حسبہا، یا تو اس کے حسب نسب اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، یا یہ کہ اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام دینداری کو چھوڑ کر یہ 3 چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ کیا کیا؟ مالداری کو نظر انداز کرتا ہے، یا یہ کہ خوبصورتی کو نظر انداز کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے حسب اس کے خاندان کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایسی یہاں پہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو دینداری اہم ہے ان تینوں چیزوں پر، اس لیے کہ آج مال ہے کل غربت آ سکتی ہے، آج مالدار ہے آدمی کل مفلس ہو سکتا ہے، اور جوانی ایک مدت کے بعد ایک عمر کے بعد اس کو تو ڈھلنا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے خاندان نسب کا ہمیشہ اونچا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو ہے دینداری ایک ایسی چیز ہے جو آدمی دین پہ قائم و دائم رہ سکتا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے یہی چیز اس کی دینداری ہی کام آ سکتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 3 چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے اندر دینداری کے ساتھ ساتھ وہ اس کی مالداری ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور دینداری اور مالداری کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے یہ اور اچھی بات ہے۔ دینداری ہے، مالداری ہے، خوبصورتی ہے، اونچے خاندان کی بھی ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن جو ہے یہ مطلب یہ کہ صرف جو ہے یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ شروع کی تینوں چیزیں ہیں، مالداری ہے، خوبصورتی ہے، خاندان کا اونچا ہونا ہے، لیکن دینداری نہیں ہے تو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تینوں چیزیں ہیں، دینداری نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں لیکن صرف دینداری ہے تو سب کچھ اس کے اندر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سب کچھ اس کے اندر ہے. یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی لیے دیکھیے بخاری کتاب الطب کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادت، 4 چیزیں آدمی کی خوش نصیبی میں شامل ہیں. نمبر 1 المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت. نمبر 2 الجار الصالح، اچھا پڑوسی. اگر ہم جو ہے کروڑوں کا مکان بنا لیے لیکن پڑوسی ہمارا ظالم ہے تو ہمارے مکان میں ہمیں رہنا مشکل ہو جائے گا. آدمی کی خوش نصیبی میں نیک پڑوسی بھی ہے. تیسری چیز المسکن الواسع، کشادہ گھر. اچانک 2-4 مہمان بھی آ جائیں تو ہمیں کچھ فرق نہ پڑے، ہم بھی آرام سے رات گزارے اور وہ بھی آرام سے رہے. نمبر 4 المرکب الحنیء، اچھی سواری. یہ نہیں کہ یہاں سے لے کے نکلے، بیوی بچے ہی، رات کا اندھیرا ہے، سواری خراب ہو گئی. یہ خوش نصیبی نہیں ہے آدمی کی. اچھی سواری، بہتر سواری. دیکھیے یہ چاروں باتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ جو رئیس الفقہاء ہیں وہ کتاب الطب میں لائے ہیں. طب جہاں پہ صحت کی حفاظت کے تعلق سے حدیثیں جمع ہیں وہاں پر اس حدیث کو لائے. اگر بیوی نیک نہیں ہے تو اس کا شوہر بیمار ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ تینوں چیزیں اس کے بعد کی جو ہیں وہ بھی صحت سے متعلق بھی ہیں. اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت اس طرح ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن. یہ روایت بخاری کتاب الجمعہ کے ذریعے سے ہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں غور سے سنو، تم میں کا ہر ایک نگران ہے اور تم میں کا ہر ایک اپنی نگرانی سے متعلق پوچھا جائے گا، اپنی نگرانی سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. تم میں کا ہر ایک. امام اپنی رعایا کے تعلق سے نگران ہے، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تم نے کہاں تک ان کو تربیت کی. گھر کا آدمی اپنے گھر والوں کے طرف سے ذمہ دار ہے اور گھر کی عورت اپنے شوہر کے گھر کے تعلق سے ذمہ دار ہے، اور یہ تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. یہ تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے متعلق قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، عورت اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. ان کی تربیت کی وہ ذمہ دار ہے. بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بخاری کی روایت ہے، اس روایت پر ذرا غور کریں گے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش عن رعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. رواہ البخاری. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی چیز کا نگران بناتا ہے اور اس نگرانی میں وہ کاہلی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، یہاں تک کہ اسی کاہلی اور غفلت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے اس آدمی. بخاری کی حدیث ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نگران بنایا لیکن وہ کاہلی میں رہ گیا. ہم اپنے بچوں کے تعلق سے نگران ہیں، ہم اپنے بچوں کے تعلق سے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں. ان کی تربیت ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے. لیکن ہم ایسے بولے ابھی بچہ ہے چھوڑ دیے، ابھی تو اسکول جانے لگا ہے، ابھی تو ہائی اسکول جانے لگا ہے، چھوڑ دیں گے اس کو، ابھی بچہ ہے، کالج جا رہا ہے، اتنا
اسی طریقے سے اس کو چھوڑتے جائیں گے، اس کو ڈھیل دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ہماری موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میں نے ایک عظیم نعمت سے تم کو مالا مال کیا، اس کی تربیت تم نے نہیں کی، اس کی دیکھ ریکھ تم نے نہیں کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تعلق سے پوچھے گا، اور جنت کو تو حرام کر دیا ہے اس انسان نے۔ اب آئیے کہ اگر ہم بچوں کو نیک تربیت کریں، ہم بچوں کو نیک بنائیں، تو اس کا فائدہ کسے ہے؟ ذرا میری بات پہ غور کریں، ذرا غور کریں میری بات پر، ادھر دیکھیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو نیک بنائیں تو اس کا فائدہ ہمارے لیے اس کا فائدہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الوصیہ کے اندر لا کر باب یہی باندھتے ہیں کہ باب یہ یعنی میت کے بعد، آدمی کے مرنے کے بعد بھی اسے جو ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے، اس تعلق سے یہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں سے باقی رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، اور ایک ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائیں کریں۔ اولاد کا نیک ہونا یہ کافی ہے، جو اس کے حق میں دعائیں کریں یہ شرط نہیں ہے، یہ ترغیب کے طور پر ہے، یہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ تم نیک بنا کے چلے گئے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب وہ بچہ تمہارے حق میں دعا کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے برابر تم کو جو ہے اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ کیوں؟ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی درخت لگایا، ایک راہگیر چلتا چلتا تھک کے اس کے سائے میں سویا، آرام کیا، اور پھر جو ہے چلنے لگا، تو وہ جو آرام کر لیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس درخت لگانے والے کو ثواب دے گا، چاہے وہ آرام کرنے والا اس کے حق میں دعا کرے یا دعا نہ کرے، اس کو ثواب اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور دیکھیے ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بگڑ گیا، بگڑنے کے بعد یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ ہمارا نافرمان ہے، یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ بچہ ہماری کچھ نہیں سنتا، ہمارے حکم پہ نہیں ہے، اس لیے یہ بگڑ گیا، یہ دوش ہم دے ہی نہیں سکتے۔ بچہ بگڑتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، اپنی وجہ سے بگڑتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے باپ اپنی مشکل میں مزاروں کی طرف بھاگ رہا ہے، اس کی ماں اپنی مشکل میں غیر اللہ کے چکر لگا رہی ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مشکل میں غیر اللہ کے پاس جانا چاہیے، تکلیف میں مزاروں کے چکر لگانا چاہیے، اس طور پر وہ مزاروں اور غیر اللہ کے چکر کاٹتا رہتا ہے، تو وہ مشرک ہوا نہیں ہوا؟ اسے مشرک کون بنائے؟ اس کے ماں باپ بنائے۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ
چھوٹی چھوٹی بات میں اب گالی گلوچ پہ اتر جاتے ہیں یہ ایک دوسرے پر. یہ بچے دیکھتے ہیں کہ گالی دینا چاہیے. ماں باپ جھوٹ بولنے میں بچوں کے سامنے، ویسے تو جھوٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، لیکن ان کو جھوٹ بولتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں تو بچے کیا سوچتے ہیں؟ جھوٹ بولنا چاہیے. تو بچوں کی بگاڑ کا سبب جو ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیے تربیت میں چند امور بہت ضروری ہیں. وہ امور یہ ہیں کہ بچے کی تربیت میں سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ توحید کی طرف اس کو بلانا ہے. دیکھیے توحید کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے. شرک کی بڑی قباحت ہے اللہ کے پاس، بڑی شناعت ہے اللہ کے پاس. ایک پیغمبر لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں. قرآن حکیم کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس وقت کو یاد کرو جبکہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت میں انہوں نے کہا اے میرے بچے شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک نہیں کرنا. پہلی نصیحت ان کی شرک سے متعلق تھی. اور بھی ان کی نصیحتیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ نے فرمایا اور جگہ پر یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا لوگوں کو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تم کو جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہمت والے کام ہیں. یہ کام ہمت والے کیا کیا؟ مصیبتوں پہ صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نمازوں کی پابندی کرنا. ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں. نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. یہ کون فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار، نماز چھوڑنے پر ان کو مارو. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. تربیت کے اندر ہم اپنے بچے کو جو نماز کا حکم دے رہے ہیں، ہمارا نماز کا حکم دینا ایسے نہیں ہونا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں گھر پہ اور بچے کو بول رہے ہیں بیٹے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے جاؤ. یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کا باپ بچے کو لے کے نکلنا یہ تربیت کا طریقہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود اس پہ جمے رہنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بچے تو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا. دیکھیے نیکی کا حکم دینا بہت ضروری ہے. ہمارا بچہ اپنے ملنے جلنے والوں کے اندر نیکی کے حکم دینے کا کام کرنا ہے. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہمارے بچے کے ساتھ ملنے جلنے والوں میں جو برائی کر رہے ہیں ہمارا بچہ ان کو روکنے والا بنے. داعی کے اوصاف بچے کے اندر اس کے بچپن سے پیدا کریں. یہ ہے اے میرے بچے تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس سے پہلے نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ نماز کا پابند ہی یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ بے نمازی ایک آدمی کو نماز کی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ بے نمازی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے امور کیسے انجام دے سکتا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس پہ صبر کی تلقین کرنا اپنے بچوں کو، جیسے یہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو یہ کیے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ اولو العزم، یہ بڑے معاملات ہیں، یہ بڑے اہم معاملات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ صبر کی تلقین کرنا ہے بچے کو، ورنہ کیا ہوگا معلوم؟ بچے کو اگر صبر کی تلقین نہیں کریں گے
تو بچے بے صبرے ہو جاتے ہیں. یہ SSLC میں فیل ہوا، خودکشی کر لیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صبر کیا ہے سکھایا نہیں. یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت تھی. اور انہوں نے یہ بھی نصیحت کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اے میرے بچے تو اکڑ کے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے گھمنڈ تکبر سے نہیں چلنا. اس لیے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ گھمنڈیوں کو اور ایسے مغروروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ایسے گھمنڈیوں کو اور مغروروں کو پسند نہیں کرتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال معتدل رکھنا، دوڑ کے نہیں جانا، دوڑ کے نہیں جانا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آواز کو پست رکھنا. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سب سے بھیانک آواز اور سب سے بری آواز، منکر آواز وہ جو ہے گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ چال درمیانی رکھنا، تیزی سے بھاگنے کی عادت نہیں ہر آدمی کے اندر. یہ سکینت اور وقار کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کر لو، نماز کے لیے آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورہ ختم ہونے کے لیے 2 آیتیں باقی ہیں، ایسے دوڑ کے آتے ہیں، جلدی سے شامل ہو گئے، جلدی سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یہ اپنی چال معتدل ہونا، دوڑ کے نہیں آنا، یہ سکینت اور وقار کے خلاف ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السکینہ والوقار، علیکم بالسکینۃ والوقار. جب تم نماز کو آتے ہیں تو سکون اور وقار کے ساتھ آئے. یہ تربیت میں، یہ تمام باتیں تربیت میں شامل ہیں. اور دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشہور صحابی رسول، یہ کون ہے؟ یہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفسر قرآن ہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں ان کی سواری پہ سوار ہوا. آپ نے فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، وہ کلمات تم کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے، ضرور تم کو نفع پہنچائیں گے. ینفعک اللہ بہن، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں کی بچے. دیکھیے تربیت آپ کیسے کر رہے ہیں، ایک بچے کی تربیت آپ کیسے کر رہے ہیں. آپ پیچھے بٹھا لے کے جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میں چند نصیحتیں کرتا ہوں. آپ نے پہلی نصیحت کی اذا سألت فاسأل اللہ، بچے جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا. یہ نصیحت لوگ نہیں کرتے. بچہ بعد میں بھیک مانگتا ہے لوگوں کے پاس، اس کو عادت پڑ جاتی ہے. اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانا، اللہ سے مانگنا اسے ہم نے سکھایا نہیں. جب بھی ضرورت پڑتی ہے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. اللہ سے مانگو، اللہ بے حساب روزیاں تم کو دے گا. ہاں، یہ ماں باپ ہم بچوں کو سکھانا چاہیے کہ مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بچے مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگنا. بیمار ہیں تم، اللہ سے صحت مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو. کوئی آدمی بے اولاد ہے، اللہ سے اولاد مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں. انبیاء کیسے دعا کرتے تھے؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے اللہ اپنی جانب سے تو مجھے نیک اولاد دے، اور تو دعاؤں کو سننے والا اور اولاد دینے والا ہے. یہ باتیں بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کتنی نصیحتیں ہوئی؟ 2. تیسری احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر بچے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی پابندی کر. اللہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بچا لاؤ. تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. 4تھی نصیحت احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو
تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے، یعنی تمہارے ہر قدم پہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پانچویں چیز، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ بچے اچھی طرح جان لے، بچے اچھی طرح جان لے، پوری امت مل کر بھی اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور پوری دنیا مل کر اگر تیرے حق میں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پوری دنیا مل کر پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کی کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ آج ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے، نقصان ہو گیا اس کی طرف سے ہوا، فائدہ ہوا اس کی طرف سے ہوا، نہیں، ہماری تقدیر ہے۔ ہاں لوگوں کے وسائل ہیں، لوگوں کے ذرائع ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن جو ہے تقدیر کے معاملات میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ یہ اپنے بچوں کو ہم تقدیر کیا چیز ہے تربیت کے اندر اس کو سکھلائیں۔ اور اس کے بعد 5 چیزیں ہو گئیں، چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی مطلب کیا، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، ہماری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، یہ بچے کے ذہن میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7ویں نصیحت کی ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ۔ بچے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، تم اپنی خوشحالی کے دنوں میں اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، تمہاری تنگی میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اپنی خوشحالی میں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اپنے رشتہ دار، پڑوسی، ملنے جلنے والے، جان پہچان والے، شناسا تکلیفوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرو۔ آج اللہ تمہیں خوشحالی دیا ہے تمہاری، تو تم ان کی مدد کرو، اور تمہاری تنگی میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ 7ویں نصیحت آپ نے کی۔ اور 8ویں نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ بچے اچھی طرح جان لے، جو چیز تجھے مل گئی وہ چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تجھے نہیں ملی وہ کبھی ملنے والی نہیں تھی۔ تقدیر دیکھیے، کیسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 9ویں چیز جو آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ۔ بچے اچھی طرح جان لے کہ ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد جو ہے صبر کے بعد آتی ہے۔ ہمیں نقصان ہو گیا، پریشانی آ گئی، اگر ہم واویلا مچانا شروع کریں تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ صبر کرنا، صبر سے کام لینا، اللہ مدد کرے گا۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کو برداشت کر لینے کے بعد اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور 10ویں نصیحت آپ نے اس بچے سے کی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں۔ دیکھیں العسر، یہ عسر تکلیف کو کہتے ہیں، یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ عسر پہ الف لام ہے اور یسر پہ الف لام نہیں۔ عربی زبان کے اندر جس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جس پہ الف لام نہیں آتا وہ نکرہ ہوتا ہے۔ الف لام خاص چیز کے لیے آتا ہے، اور الف لام کے بغیر جو نکرہ ہوتا ہے وہ جو ہے عام چیز کے لیے آتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ آدمی کو ایک خاص قسم کی ایک تکلیف آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہزاروں آسانیاں اس کے لیے کھول دیتا ہے، ہزاروں راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے اصل میں، ان مع العسر یسرا۔ یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کی ہے۔ اب آئیے
کہ تربیت کے اندر جو اہم امور ہیں ان امور میں سے سب سے پہلا امر بچے کو یہ ذہن میں ڈالیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی اس کو سمجھائیں کہ بیٹے اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک تصور کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، شرک سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ یہ بچے کے ذہن میں ڈالیں، ہاں، ورنہ جو ہے بچہ اپنی زندگی میں اپنے لڑکپن میں دیکھے گا اس چیز کی تو مجھے خواہش ہے، میں کروں گا میں، ہاں؟ اگر اس کو یہ چیز ڈال دے تو وہ دیکھے گا کہ یہ چیز اسلام میں ہے کیا۔ اگر اسلام میں نہیں ہے تو بچہ رک جائے گا، اس لیے کہ اسلام کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام نہ اسلام ہے۔ بچہ ان چیزوں سے رک سکتا ہے۔ اور جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا بچہ مسلمان ہے، تو مسلم کی وہ حدیث بچے کو زبانی یاد کرائیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ مسلم فی کتاب الایمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ ایک اللہ کے تعلق سے گواہی دینا کہ وہ اکیلا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گواہی دینا کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزوں والی جو حدیث ہے وہ بچے کو زبانی یاد دلائے تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے اسلام کن چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو بچے کی تربیت میں ہر معاملے میں ایک آیت کو یاد دلائے۔ شہادت کے بعد جو ارکان اسلام ہیں 4 چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اقام الصلاۃ، نماز کے تعلق سے ایک چھوٹی آیت مثال کے طور پر جب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر تم خود جمے رہو۔ ایک چھوٹی آیت بچے کو زبانی یاد دلائے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے حج کے تعلق سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر خرچ کی طاقت رکھنے والے مالدار پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ یہ یاد دلائیں اس کو۔ رمضان کے روزے کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایک ایک رکن کے تعلق سے ایک ایک آیت ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں۔ یہ تربیت کے امور میں سے ہے۔ اور ایمان کے تعلق سے بتائیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ اللہ پہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے، ملائکہ کیا ہیں، اللہ کی کتابیں کیا ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، قیامت کسے کہتے ہیں، تقدیر اچھی بری کیا چیز ہے، اس کی تفصیل بچوں کے ذہن میں ڈالیں۔ یہ تربیت ہے تاکہ بچہ ہمارا بچپن سے ہی مکمل طور پر اسلام اور ایمان کے ماحول میں ڈھل جائے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کلمہ جو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے مفہوم کو اچھی طرح بچے کو سمجھائیں تاکہ ہمارے بچے کے دوست کیسے ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا۔ ہمارا بچہ اسلام میں مضبوط ہونا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں جانا ہے۔ اور ان امور میں سے بعض امور یہ بھی ہیں، یہ بنیادی تربیت کے بعد اور دوسری بھی تربیت ہے۔ دیکھیے بچے جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ کیسے جھوٹ بولتے ہیں بچے؟ ماں باپ جب جھوٹ بولتے ہیں وہ بچے سنتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی جھوٹ سے بچنا اور بچوں کو بھی جھوٹ کی لعنت کا علم دلانا کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے۔ میری ماں نے ہاتھ ایسا مٹھی بند کر کے کہا، ہاں تعال اوتیک، بچے ادھر آؤ میں یہ تم کو دے رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا تريد ان تعطيه، تم اس بچے کو کیا دینا چاہتی تھی؟
उस औरत ने कहा तमरतन, मेरे हाथ में एक खजूर था, वो खजूर देने के लिए मैं बुलाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा इन्नकी लौ लम तुतीही शैअन कुतिबत अलैकी किज़बतन, ऐ औरत अगर तेरे हाथ में कुछ नहीं होता तो खाली हाथ बच्चे को धोखा देने के लिए झूठ बोलकर बुलाई होती तो अल्लाह की निगाह में तो झूठी लिखी जाती। जहां पर झूठों की फहरिस्त है उसमें तेरा नाम लिख दिया जाता। तो मालूम क्या था, झूठ बच्चों को खिलाने के लिए भी नहीं बोल सकते। बेटे आओ चॉकलेट देंगे, इधर आओ, ये है हमारे पास दे देंगे। जब वो करीब आ जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं और दूसरे काम पे लगा देते हैं। झूठ है, अल्लाह की निगाह में ये झूठे लिखे जाते हैं ऐसे लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निफाक की निशानी इसको करार दिया। आपने फरमाया आयतुल मुनाफिकी मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। बोलता है तो झूठ बोलता है, हाँ? वादा करता है तो खिलाफ करता है, अमानत रखी जाती है तो खा जाता है, हाँ? खियानत कर बैठता है। ये मुनाफिक की 3 निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो क्या मालूम हुआ, बच्चों को झूठ से बचाना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है झूठ। बाद में बच्चा झूठा हो जाएगा, बाजार में ये झूठा इंसान है तो हमारी क्या इज्जत रही, हाँ? हमारे बच्चे के ताल्लुक से मशहूर हो जाए, ये हमेशा झूठ बोलता है। इसलिए बच्चे को शुरू ही से झूठ की लानत बताएं और सच के फायदे बताएं। खाने पीने के आदाब से भी अपने बच्चों को रोशनास कराना है, हाँ? खाने से पहले हाथ को अच्छी तरीके से धोना है और सीधे हाथ से खाना है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना है, सीधे हाथ से खाना है, बर्तन के किनारे से खाना है। देखिए उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा सा बच्चा था, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठकर खाना खा रहा था। मेरा हाथ बर्तन में कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, घूम रहा है मेरा हाथ। आपने फरमाया प्यार से, या गुलाम, ऐ बच्चे, देखिए तरबियत का अंदाज, या गुलाम, ऐ ये नहीं ऐसी देखा, ये क्या जानवर है? ये तरीका तरबियत का तरीका नहीं है। या गुलाम, बच्चे, सब बिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह बोलो, वकुल बियमीनिका, सीधे हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीका, ऐसे हाथ घूमना नहीं चाहिए तुम्हारा बर्तन में, देखो किनारे से खाओ। ये ऐसी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी। उसके बाद वो फरमाते हैं, मैं आपकी नसीहत हमेशा याद रखा और वैसे ही मैं खाना खाता था। ये तो आप आदाब सिखाए और कैसे प्यार से सिखाए, ये हुस्न अखलाक है। इसी तरीके से बच्चों के दरमियान अदल व इंसाफ तरबियत का एक पहलू है। हमारे 4 बच्चे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को हम एक चीज दिलाएं और दूसरे बच्चे को नहीं दिलाएं। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बास बच्चों को दिलाएं और बास बच्चों को महरूम कर दें। बच्चों के दरमियान बगावत पैदा हो जाएगी, बगावत, एक दूसरे पे बागी हो जाएंगे बच्चे। नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसे हुआ, मेरे बाप ने एक गुलाम या कुछ माल मुझे हदीये में दिया और देने के बाद मेरी माँ ने कहा कि मैं ये जरूरी समझती हूँ कि ये बच्चे को हमारे जो हम तोहफा दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही में थे। उनके बाप ने बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर कहा ये बच्चे को मैं माल या गुलाम में तोहफे में दे रहा हूँ, आप गवाह रहिए। आपने फरमाया आपके बच्चे और भी हैं? उन्होंने कहा हाँ। क्या तुमने सबको ये चीज दी? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया इअदिलू वत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। इसके बाद आपने फरमाया इन्नी ला अशहदु अला जौरिन, मैं जुल्म पे गवाह नहीं बनता। ये जुल्म का काम था, ये जुल्म का काम है कि एक बच्चे को दे रहे हैं और बाकी बच्चों को नहीं दे रहे हैं, ये जुल्म है। ये अल्लाह ताला को
پسند نہیں ہے اور یہ تقوی کے خلاف ہے. اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. یہ بچوں کے درمیان انصاف ایک پہلو ہے. ایک بچے کو زیادہ ہم لاڑ پیار دیں اور باقی بچوں کو نظر انداز کر دیں، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. بچے باغی ہو جائیں گے، ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے بچے، ایک دوسرے سے کے دشمن ہو جائیں گے بچے. ہمارا بھائی نہیں وہ چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اگرچہ کہ وہاں پہ حکمت تھی، ایک چھوٹے بچے تھے، ماں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ کیا یہ چیز آج نہیں ہو سکتی؟ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. بچوں کے سامنے گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ تو کیا بچوں کے پیچھے کرنا جائز ہے؟ نہیں. ماں باپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ گالی گلوچ کیا ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں بچوں کو یاد دلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. کم وقت میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ گالی کا ذکر آیا، اس کے بعد کس کا ذکر آیا؟ قتل کا ذکر آیا. یہ کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے کہ جو ہے گالی ابتدا ہے. گالی ایسی کبھی طول پکڑتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، نوبت قتل تک آ جاتی ہے. اس لیے گالی سے ہی بچنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے بچوں کو بتائیں، من الکبائر شتم الرجل والدیہ یسب ابا الرجل فیسب ویسب اباہ ویسب امہ ویسب امہ. آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ نے پوچھا کون ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے کہا یسب ابا الرجل ویسب اباہ، ایک آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. یسب امہ ویسب امہ، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو اس کی ماں، اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو جو گالی پڑی وہ سبب یہ خود بنا، اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنا. اور گالی قیامت کے دن بہت رسوائی کا سبب ہے. گناہ کا کام ہے نا، گناہ ہے نا. یہ بچے کو سمجھائیں کہ گالی سے پرہیز کریں. اگر بچہ ماحول میں گالی سیکھ کے آتا ہے تو اس کو ڈانٹ سے کام لیں. پہلے پیار سے سمجھائیں. اور ڈانٹ کا مطلب یہ نہیں کہ گرجدار آواز سے، مار پیٹ سے، یہ نہیں، بلکہ اس کو بتائیں یہ بری چیز ہے، یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا. ایسے توبیخ کریں، زجر کریں اپنے بچے پر. چھوٹی بات بھی سیکھ کے آتا ہے، خوش نہیں ہو جانا ہاں سیکھ کیا گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. سرزنش کرنی ہے بچے پر. اور اس کے علاوہ تربیت کے اندر ایک بڑا اہم پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے، ماں اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ باپ کا مقام کیا ہے. ایک باپ اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ ماں کا مقام کیا ہے. اس کو چھوڑ کر ماں بچوں کو لے لیتی ہے، باپ کے خلاف نفرت دلاتی ہے کہ تمہارے ابو ایسے ہی، تمہارے ابو تمہارا کچھ خیال نہیں کرتے، تمہارے ابو تمہارے اچھے کھانے کا خیال نہیں کرتے، تمہارے ابو تمہارے اچھے لباس کا خیال نہیں کرتے، تمہارے ابو تم سے ہنسی خوشی کی بات کے لیے وقت نہیں نکالتے، تمہارے ابو ایسے ہی، تمہارے ابو ویسے ہی. کیا ہو جائے گا؟ بچوں کے اندر باپ کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے گی. باپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ماں کے تعلق سے تمہاری ماں تمہاری صفائی کا خیال نہیں رکھتی، تمہاری ماں وقت پر تمہارے کھانے کا خیال نہیں رکھتی، تمہاری ماں تمہارے دیگر امور کا پاس و لحاظ نہیں رکھتی، تمہاری ماں کو تمہارے ابو کے ساتھ کیا سلوک کرنا نہیں معلوم. اس قسم کے باتیں اگر ہوتی رہے گھر کے اندر تو بچوں کی تربیت کا جنازہ اٹھ جائے گا. بچے ماں باپ سے ہی نفرت کرنے لگیں گے اور ماں باپ سے دور ہو جائیں گے اور ان کی زندگی میں وہی چیزیں آ جائیں گی. اس کے برعکس ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا کر ماں کا مقام بتاتے ہوئے کہے دیکھو بیٹا
ان الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو ماں کی خدمت ضروری ہے. اور ماں یہ کہے دیکھو بچے تمہارے باپ کا مقام کیا ہے معلوم؟ الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اس کی خدمت کر کر ہی تم جنت کے دروازے پہ پہنچ سکتے ہو. یہ ماں باپ کے تعلق سے مقام یاد دلائے اور باپ ماں کے تعلق سے بچوں کو مقام یاد دلائے. یہ گھر جنتی گھر ہے، یہ گھر ہنستا کھیلتا گھر ہے، یہ گھر ہرا بھرا اور بہترین گھر ہے. اور ایسے گھر میں بچوں کی صحیح تربیت ہو پاتی ہے. ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے پورے ماں کی طرف ہو جاتے ہیں اور ماں اور بچے مل کے باپ کے باغی ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہوتا ہے کہ بچے باپ کی طرف چلے جاتے ہیں اور جا کر جو ہے پورے ایک ہو کر ماں کی باغی بن جاتے ہیں. ایسا گھر کیسے ایک مثالی گھر بن سکتا ہے؟ بچوں کی تربیت اس میں نہیں ہوتی ہے. ایک اور بات ہم کہیں گے، صفائی کا معاملہ ہے بچوں کی تربیت میں. بچوں کو بتائیں الطہور شطر الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی ہمارے اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے. ایک عظیم حصہ ہے پاکی ہمارے اسلام کا. بچوں کو صفائی کی تعلیم دیں. بچے جو ہے بیت الخلا سے فارغ ہوں تو ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. آج اچھے اچھے لوشن آ گئے ہیں، اچھے اچھے کیڑے مار لوشن ہیں، خوشبودار لوشن ہے، کہ اسے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے، پیر دھونا ہے، اور جو ہے منہ ہاتھ دھو کے صاف ستھرے رہنا ہے. اس سے اگر ایسا نہیں کریں گے تو بیماریاں پھیلتی ہیں، ہمارا نقصان ہوگا. صحت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے. یہ تمام باتیں بچوں کو بتائیں. اور جو ہے گھر کی صفائی ہے، لباس کی صفائی ہے. بیٹے لباس گندا نہیں کرتے، اپنے رہنے کا کمرہ گندا نہیں رکھتے، صاف رکھنا ہے. یہ تربیت کے اعلیٰ اصولوں میں سے ہے. اور اسی طریقے سے والدین جہاں دنیا کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں وہیں پر جو ہے دینی تعلیم کا بھی خیال کرنا چاہیے. بلکہ دینی تعلیم کی اہمیت دنیاوی تعلیم سے بھی زیادہ ہے. آج ہم ایسی اسکولز میں پڑھاتے ہیں جہاں پر جو ہے دینی تعلیم کا نام و نشان تک نہیں ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے اس کا بھی پورا پاس و لحاظ رکھنا ہے. اور اپنے گھر کے اندر ہمارا بچہ اگر پورا حافظ بنا دیا اس کو تو قیامت کے دن اس سے بڑھ کر فضیلت کیا چاہیے؟ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنائے گا. بچے کو حافظ بنانے کی وجہ سے نہیں، حافظ نہیں بنائے تو کم سے کم ہمارے گھروں کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کو آخری پارہ یاد ہونا چاہیے. کیوں نہیں یاد ہوتا؟ ہمارے بچے کو آخری پارہ حفظ ہونا چاہیے اور اس کی اکثر و بیشتر صورتوں کے ترجمے سے وہ بچہ ہمارا واقف ہونا ہے. ورنہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ وہ دین میں کیسے وہ قائم و دائم رہے گا؟ اور قرآن مجید کے بعد جو ہے آخری پارے کے حفظ کے بعد چند احادیث جو اہم احادیث ہیں، جیسے نیت کے تعلق سے انما الاعمال بالنیات، نمازوں کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے لین دین کے تعلق سے، احترام کے تعلق سے، اور اللہ کی اطاعت کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رویے کے تعلق سے. یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی حدیث کے ٹکڑے جو ہے بچے کو یاد کرانا چاہیے. زبانی ان حدیثوں کا ان بچے کو ہونا چاہیے. اور ہماری بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کے متعلق بتائیں، شروع ہی سے پردہ کیا چیز ہے اس کو سمجھائیں اور قرآن حکیم کی آیتوں سے سمجھائیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس کو تفسیر سے سمجھائیں اور تفصیل کے ساتھ سمجھائیں کہ اس کے اندر پردے کی کیا کیا حکمت بیان کی جا رہی ہے. پردے والی عورتوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. بچی پردہ بعد میں کرے گی لیکن جو ہے اس تعلق سے بنیادی باتیں اس کو بتانا پڑے گا. اور اگر ہمارا بچہ اپنے کمرے میں ناول کی کتاب لے کے بیٹھ گیا ہے فوراً گرفت کرے اس کی. وہ کیا ہے؟ شروع سے آخر تک جھوٹ. اس کے اندر جتنے ڈائلاگ ہوتے ہیں پورے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، دل بہلائی کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو دنیا کا فائدہ نہ تو آخرت کا فائدہ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دنیا کا بھی نقصان اس سے ہے اور آخرت کا بھی نقصان اس سے ہے. اس وجہ سے ایسے ناول اور ایسی کتابوں پر گرفت کرے اور اس کو جو ہے اپنے
اپنے قبضے میں اس کو کر لیں اور بچے کو تاکید کریں، اس سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارا بچہ فلم دیکھنے جا رہا ہے تو فوراً اس کی گرفت کریں اور اس کی قباحتوں کو بتائیں، اور آنکھ کا زنا اس سے جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسی سزا اس کے لیے رکھا ہے اور کیسی نحوست اس سے آتی ہے اس کے تعلق سے جو ہے سمجھائیں، اور یہ بتائیں کہ بچے یہی وقت میں جو ہے تم قرآن حکیم کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اب ہم تربیت کے اندر ہماری ایک بڑی کوتاہی ہے، ہمارا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ہمارا بچہ کالج پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ایسے ہمارے کالج پڑھنے کے لیے جو بچہ اور ہماری بچی جا رہی ہے اس کے لیے موبائل فون کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، موبائل فون لے کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بچی اور وہ بچہ گھر سے نکلتے ہی اپنا وہ فون جو ہے ان کے کان تک پہنچ جاتا ہے، بس کے انتظار میں کھڑے ہیں، ہاں ان کے کان میں فون ہے، بس آ گئی بات کرتے ہوئے چڑھتے ہیں، اور سفر بھی بات کرتے ہوئے ان کا طے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ کالج کے اندر بھی وہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ منع ہے، پروہیبٹڈ ہے، منع ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی 80% طلباء و طالبات یہ چیز لے کر جو ہے کلاس کے اندر جاتے ہیں۔ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی ان کی پڑھائی کے لیے جو وقف کر رہے ہیں وہ موبائل جو ہے ضائع کر رہا ہے، ہم جو موبائل دلائے ہیں وہ ضائع کر رہا ہے۔ ارے وہ کون سی اتنی بات ہوتی ہے، ایک تاجر انسان اتنا بات نہیں کرتا جتنا یہ لوگ بات کرتے ہیں، بس سے اتر کے گھر آتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہی آتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا موبائل کے بغیر لوگ پڑھے لکھے نہیں؟ موبائل کے بغیر لوگ پڑھ کر ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اپنی جوانی میں موبائل لے کے گئے؟ کیا اللہ نے ان کو ایس پی نہیں بنایا؟ وہ کیسی ایسی پڑھائی آ گئی ہے جو موبائل کے بغیر بچہ کالج نہیں جاتا، بچی کالج نہیں جاتی ہماری، بس کے قریب ہی پہنچے، اس کو معلوم ہو جائے موبائل واپس آ کے نہیں جاتے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تربیت میں یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ یہ کتنے بچے ایسے ہیں اچھے نمبرات میں پاس ہونے والے تھے، ڈسٹنکشن ان کا مقام تھا، یہ موبائل جب سے ہاتھ میں لیے تو جو ہے جسٹ پاس تک بھی پہنچ گئے۔ یہ موبائل کی لعنت ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے نا، ہم نہ دے کر بھیجے۔ اس پر خاص سرزنش کریں بچوں کی۔ اور بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں، بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں میں سے کالج کے پروفیسرز بھی وہ بتاتے ہیں کہ سخت منع ہے، لیکن 80% طلباء و طالبات موبائل کے ساتھ ہی آتے ہیں، کیا کریں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بچے بہت پیچھے ہو گئے ہیں پڑھائی سے۔ ذمہ دار ماں باپ ہے، کیوں دلائے؟ کہاں سے آیا بچے کے پاس موبائل؟ کیا وہ کما کے لیا؟ ہم نے نہ دلایا، ہم ان کی بربادی کو خرید کے دیے۔ اور ہمارے نوجوان لڑکے ویلنگ کرتے ہیں، کتنے پڑھنے والے بچے نوجوان لڑکے ختم ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا ویلنگ کے اندر، ان کی وفات ہو گئی ویلنگ کے اندر۔ ابھی 3 دن پہلے 4 دن پہلے ایک لڑکا ویلنگ کرتے ہوئے اسپیڈ آیا، ایک صاحب نماز پڑھ کے باہر نکلے آرتی نگر میں، ایسے لا کے مارا کہ وہ بہت دور جا کے گرے، اور یہ لڑکا گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ان کو ہاسپٹل میں لے جا کے ایڈمٹ کیا گیا، آئی سی یو میں رکھا گیا۔ 3 دن پہلے 2 دن پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ہم ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے کسی کی موت کا سبب بنے، ہمارے لیے لائق ہے؟ اگر ایسا ہے تو سختی کے ساتھ روکیں، اور 5 منٹ میں ختم کر دیں گے، اذان دے کے جماعت کر لیں گے انشاءاللہ۔ اہم 2 باتیں ہیں، ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، بری صحبت، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کی صحبت کیسی ہے، ہمارے بچے کی صحبت کیسی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اچھے ہیں یا برے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك والنافخ الكير اما حامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة۔
وَأَمَّا نَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً رواہ البخاری فی کتاب الذبائح والصید. جہاں پر جانوروں کے ذبح کرنے کا ذکر ہے بخاری میں، وہ حدیث جماعی، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بغیر خلل کے ذرا سنیں باتوں کو، باتیں نہ کریں. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک صحبت کی مثال اور برے صحبت کی مثال عطر بیچنے والے اور بھٹی چلانے والے سے ہے. نیک ساتھی کی مثال عطر فروش سے ہے. کیسے عطر فروش سے ہے؟ یا تو وہ تم کو اما ان یحذیہ کا تحفے میں دے دے گا، اما ان تبتاع منہ، یا تو تم اسے کچھ پیسے دے کے خریدو گے. تم وہ تحفے میں بھی نہیں دے رہا ہے، تم خرید بھی نہیں رہے. اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، یا تو خوشبو مفت میں تم کو مل جائے گی. یہ نیک صحبت کی مثال ہے. اور بری صحبت کی مثال بھٹی جلانے والے کی طرح ہے. اما ان یحرق ثیابک، اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو تمہارے کپڑے جو ہے داغدار ہو جائیں گے، سوراخ پڑ جائیں گے، تمہارا پورا کپڑا خراب ہو جائے گا. یا کپڑا خراب نہیں ہو رہا ہے، دور بیٹھ گئے ہیں جا کر تو کم سے کم جو ہے اس کی گرم لو، گرم ہوا تمہارے ناک میں جا کے جو ہے تمہاری صحت کو متاثر کرے گی. یہ بری صحبت کی مثال ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کی صحبت کیسی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کڑی نگرانی رکھیں. اس کے نتائج آگے چل کر بہت خراب بھی نکل سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے گانے بجانے، موبائل کے اندر گانے تو ہی آ جاتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زناکاری اور ریشم اور اسی طریقے سے گانے بجانے کی چیزیں اور شراب یہ سب حلال سمجھ جائیں گے. یہ گانے بجانے سے بہتر بچے کو یہ بتائیں گے بیٹا قرآن سنو، یہ اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو آرام پہنچاتا ہے، دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. اور اگر جو ہے کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، بگڑ گئی ہے، تو عملی جد و جہد کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعائیں بھی کریں، اس کے حق میں دعائیں کریں. وہ دعائیں کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار تو ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوڑوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وہ ایسے کام کریں جس سے ہم کو سکون ملے، ہمیں خوشی ملے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ہمارے بچے. اور تو ہمیں تقوی والوں کا امام بنا، متقی لوگوں کا تو ہمیں امام بنا. اور اگر کسی کی اولاد بگڑ گئی ہے تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے جو ہے التجا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. تین دعائیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کے اندر پہلی دعا کون سی دعا ہے؟ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت مظلوم کی دعا، و دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے یا ماں کی دعا اپنے بچے کے لیے. اللہ تعالیٰ کبھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی بگڑ گیا ہے تو ابھی بھی افسوس کی بات نہیں، دعائیں ہماری تقدیروں کو بدل سکتی ہیں. یہ ہماری دعائیں ہمارے بچوں کو جو ہے سیدھے کر سکتی ہیں. آخر میں ایک بات بتا دوں گا وہی 3 منٹ میں، کہ دیکھیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. زمین خرید کے رکھتے ہیں، اس کے دکان کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی بچوں کو راحت ملے. پیسہ بینک بیلنس رکھتے ہیں تاکہ بعد میں بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ آئے. لیکن اس کے اندر کوئی قباحت اور برائی تو نہیں ہے، کرنا چاہیے. اس سے بھی ایک اہم چیز ہے وہ کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم نیک بنیں گے، ہم نیک زندگی گزاریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ ہمارے بچوں کی آفتوں سے حفاظت کرتا ہے، حادثات سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ کہف کے اندر ہے
موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام جا رہے تھے، کئی واقعات راستے میں پیش آئے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ وہ جس بستی کے اندر یہ گئے اس بستی والے ان لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلایا. وہاں پہ ایک دیوار گرنے کو آ گئی تھی، ایک دیوار گرنے کو آ گئی تھی. تو خضر علیہ السلام دیوار بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر. ہائے یہ بھوک کا عالم، یہ بستی والوں کا سلوک، ان کی گرتی ہوئی دیوار بنانے کے لیے یہ پیغمبر کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو جو تعجب ہوا، اس کے بعد وعدے کے مطابق وضاحت کی گئی. اور وضاحت میں کیا کہا گیا قرآن حکیم کے اندر ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے وہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. یہ بستی والے اتنے نالائق اور لافائق تھے کہ جیسے دیوار گر کر خزانہ نظر آ جائے تو وہ جو ہے ہڑپ لینے والے تھے. ہمارے رب نے یہ چاہا کہ یہ دیوار کو ہم بنا دیں. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ دو بچوں کا باپ نیک تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ بچوں کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے. تو ہمارے بچوں کی آئندہ کی بہتر زندگی کے لیے ہم کو نیک بننے کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ہم کو نیک بننے کا حکم دے رہا ہے. تم نیک بنیں گے تو ہم تمہارے بچوں کو آفتوں سے حفاظت کا ذمہ لیں گے. کیسا فلسفہ ہے قرآن حکیم کا. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بکھری معلومات کو ایک ترتیب دے کر ایک اچھے ڈھنگ سے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے حد درجہ کوشش کیا. امید کہ کتاب و سنت کی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. السلام.